کیا سوالات ہوئے انٹرویو میں؟ اب ساری چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ مین چیز جو خان صاحب کا اس دفعہ کنسرن ہے وہ دو چیزوں پہ ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فورن فنڈنگ تو کوئی نہیں ہوتی. ہمیں جب فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنی جیبوں میں سے فوراً نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری وہ فوراً، وہ اردو والا فورن فنڈنگ ہے، انگلش والی فورن فنڈنگ نہیں ہے ہمیں کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری فائز خان صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ملکی سیاسی صورتحال پہ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آگے آنے والے الیکشنز میں کس موڈ کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے، ان کا اپنا حلقہ کون سا ہے، اور اگر حکومت الیکشن نہیں کرواتی تو اس کے ذمہ داران کون ہوں گے، اور جو الیکشن نہیں کروائے گا تو اس کے اوپر کون کون سے آئین کے آرٹیکل لگیں گے. مزید ان سے یوتھ ونگ کے متعلق بھی سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے وقت میں الیکشنز کے لیے کیا تیاری ہیں؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے ایک سال سے تیاری ہے. تیاری ہوتی ہے عوام کے ساتھ، تیاری ہوتی ہے الیکشن کے ماحول سے، تیاری ہوتی ہے عوام کی سوچ سے، تیاری ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے ایکٹیو ہونے سے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس، کارکن، ورکرز، ہم ایک سال سے تو ایکٹیو ہیں. اور الیکشن کا ماحول اور کیا ہوتا ہے، یہ الیکشن کا ماحول یہ ہے نا کہ ہم روز پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے الیکشن ڈے آئے اور جا کے ہم نے بلے پہ ٹھپا لگانا ہے. تو الیکشن کی تو تیاری مکمل ہے الحمدللہ، یہ جب بھی کر رہے ہیں الیکشن. فائز خان کا اپنا تحریک انصاف کا حلقہ کون سا ہے؟ جی میرا PP 159 ہے لاہور، اور میں ادھر سے اب پہلی دفعہ اپلائی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے خان صاحب نے اگر اس قابل سمجھا تو انشاءاللہ الیکشن ضرور کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر اس قابل نہ سمجھا تو ہم پھر بھی اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے نظریے پہ ہیں. سر آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے انٹرویو لیا ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ جی میرا انٹرویو ہو چکا ہے. کیا سوالات ہوئے انٹرویو میں؟ اب ساری چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ مین چیز جو خان صاحب کا اس دفعہ کنسرن ہے وہ دو چیزوں پہ ہے کہ آپ میرا اپنا پارٹی کے ساتھ کس حد تک میری اٹیچمنٹ ہے، میری افیلیشن کس حد تک ہے، میرا نظریہ کتنا ہے پارٹی کے ساتھ، اور دوسرا میں اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ میں کتنا ایکٹیو ہوں، کتنا ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، کتنی ایکسیپٹنس ہے میرے حلقے میں کتنا مقبول ہوں، یا کتنا لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. خان صاحب اس دفعہ لوگوں پہ جہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے نا کینڈیڈیٹ سے زیادہ لوگوں کی، اور جو آپ کے ووٹر ہیں حلقے کے، ان کی رضا چاہتے ہیں کہ جو ووٹر ہے وہ ووٹر اگر اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو ٹکٹ دیں، اگر ہمارا ووٹر اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو ٹکٹ نہ دی جائے. سر الیکشنز کی طرف آتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشنز کا حکم دیا، 13 مئی تک انہوں نے کہا ہر حال میں الیکشنز کروائیں. ہم دیکھ رہے تھے الیکشن کمیشن اور حکومت دونوں الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو کل سپریم کورٹ نے بلایا اور ان کو فنڈز جاری کرنے کا حکم دیا. کیا سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دے سکتی ہے فنڈز جاری کرنے کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے حکومت، الیکشن سے بھاگ رہی ہے PDM، الیکشن سے بھاگ رہی ہے یہ چوروں کا ٹولہ جو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا آج سے ایک سال پہلے، تقریباً ایک سال مکمل ہو گیا 10 اپریل سے آج آنورڈ. اب بات یہ ہے کہ اداروں کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا. ادارے جو ہیں وہ اگر ادارے کا سربراہ کمزور ہوگا تو وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں آ جاتا ہے. اگر ادارے کا سربراہ مضبوط آدمی ہو اور اپنا کمٹمنٹ کا آدمی ہو، جس کو پتہ ہے کہ میری آئینی ذمہ داری یہ ہے، اس کو کسی قسم کا پولیٹیکل پریشر میٹر نہیں کرتا. تو الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، پولیس ایک ادارہ ہے، رینجرز ایک ادارہ ہے. تو ان اداروں کا کام ہے الیکشن کوئی صاف اور شفاف ہونے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا، اپنی کوشش کرنا. الیکشن روکنا ان میں سے کسی کا کام نہیں ہے. الیکشن تو روکنا چاہتی ہے حکومت، جن کو ڈر یہ ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے. اور جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، سپریم کورٹ کا آرڈر بہت زیادہ کلیئر ہے. سپریم کورٹ نے کلیئرلی الیکشن کی ڈیٹ پہلے بھی 30 اپریل کی دی تھی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب نے دی تھی. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈیول کینسل کیا تو چیف جسٹس نے دوبارہ ان کو بلا کے شیڈیول بھی بحال کیا، اور مزید ذمہ داری سپریم کورٹ نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہے. یہ پیسے بھی ایشو ہوں گے، کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے، اور بالکل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ اگر آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کی جا رہی ہے
اور آئین پاکستان کے منافی کوئی چیز ہو رہی ہے, اس کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے, تو آئین کی بقا کے لیے, پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے وہ بالکل حکم دے سکتے ہیں. آئینی حق ہے پاکستان کی عوام کا, پنجاب کی عوام کا. اسمبلی ڈیزالو ہوئے 3 مہینے مکمل ہو گئے ہیں آج. الیکشن ہمارا آئینی حق ہے. اگر ہمیں الیکشن نہیں دیا جائے گا تو وہ آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا, اس عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوگا, اور آئین ٹوٹے گا. اور پھر آئین کے ٹوٹنے میں جو شخص ملوث ہوگا, خواہ وہ وزیر اعظم ہو, وزیر داخلہ ہو, سیکٹری داخلہ ہو, الیکشن کمیشن ہو, چیف الیکشن کمشنر ہو, XYZ کوئی بھی ہو, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گی. کیونکہ پاکستان کا آئین مذاق نہیں ہے, پاکستان کا آئین سب سے اوپر ہے. انصاف یوتھ ونگ پہ آ جاتے ہیں. انصاف یوتھ ونگ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں جب زمان پارک کے حالات خراب تھے تو انہوں نے پولیس کے اوپر حملے کیے اور زمان پارک کے ارد گرد جو گورنمنٹ کی سرکاری جگہیں تھیں ان کو نقصان پہنچایا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اور یہ میں کل ہی نا ایک میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, اگر میں آپ کو 2 منٹ میں بتاؤں, تو ایک شخص کو اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آپ کے علاقے میں ووٹ کس کا زیادہ ہے. اس نے کہا جی یہاں پہ نا لوگ پڑھے لکھے ہیں تو PTI کا ووٹ زیادہ ہے, میں تو نون لیگ کا ہوں. تو جو تو نون لیگ اور PDM والے مانتے ہیں کہ PTI کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا چیز پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز پاکستان کے حق میں نقصان دہ ہے, جس چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا, کس چیز کا ہمیں نقصان ہوگا. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بالکل بھی کوئی اشتعال انگیزی نہیں کرتا, نہ ہم نے کسی قسم کا کوئی پراپرٹی کو, سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچایا, نہ ہم نے پنجاب پولیس کے ساتھ ہم نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا مارنا تو دور کی بات ہو. انہوں نے تو ہم پہ پیٹرول بم کے بھی الزام لگا دیے ہیں. یہ پیٹرول بم کا الزام بھی ایسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کے اوپر گھر بیٹھے زمان پارک میں 150 پرچے ہو گئے ہیں. سر, پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے. یہ باہر سے جو فنڈنگ ان کو ہوتی ہے یہ اس کے اوپر اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور پھر حکومتی جو ادارے ہیں ان کے خلاف ہردہ سرائی کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس الزام کے اوپر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فورن فنڈنگ تو کوئی نہیں ہوتی. ہمیں جب فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنی جیبوں میں سے فوراً نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے وہ اردو والا فورن فنڈنگ ہے, انگلش والی فورن فنڈنگ نہیں ہے ہمیں کوئی. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے, نہ تو ہمیں کوئی فورن فنڈنگ ہوتی ہے, اور فورن فنڈنگ ہمیں ہو بھی کیوں. ہم ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے ملک کا نقصان نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنے ملک کے نقصان کے لیے کسی سے فنڈنگ لے کے اپنے اداروں کو بدنام کرنا ہے یا اپنے اداروں کے خلاف کرنا ہے. یہ سارے وہی جو پرانے گھاک سیاستدان بیٹھے ہوئے نا, جنہوں نے 40 سال ملک کو مل کے کھایا, اس کے بعد ایک لیڈر نکل آیا عمران خان, اس سے ڈر کے اب وہ 40 سال کے جو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, گھسیٹنے والے, ایک دوسرے کی تصویریں پھینکوانے والے, وہ سب ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہم ملک لوٹ کے بعد میں کھا لیں گے, پہلے اس سے جان چھڑوا لو, یہ ذرا نکل جائے, پھر ہم آپس میں دوبارہ باریاں لگا لیں گے. ایک باری نواز شریف کی, ایک بلاول بھٹی کی, پھر نواز شریف کی, پھر بلاول بھٹی کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ. عوام کو شعور آ گیا ہے. عمران خان کا سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کے لیے یہ ہے جو عمران خان نے پاکستان کی عوام کو شعور دی ہے. عمران خان نے پاکستان کی عوام کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے حق میں کون بہتر ہے, کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, ہمارا حق کیا تھا, میں ایز اے پاکستانی میرا حق کیا ہے. یہ روڈیں بناتے ہیں ہمارے سر پہ احسان کرتے ہیں نہیں ہم نے آپ کے لیے روڈیں بنا دی, مطلب کس کے چاچو کے پیسوں سے بنائی ہیں, عوام کے ٹیکس سے عوام کے لیے روڈ بنائی ہے. سر آخری میں 5 نام لوں گا, ان لوگوں کو آپ نے جلدی مشورہ دینا ہے. بلاول بھٹو, باز آ جائیں بچے, نواز شریف, پاکستان آ جائیں, مریم نواز, سوچا کریں کہ آپ جو بول رہی ہیں اگلے دن یاد بھی رکھا کریں. مولانا فضل الرحمان, اللہ کرے غرق ہو جائے. آصف زرداری, معافی دے دیں, اب چھوڑ دیں اس ملک کی عوام کو, بخش دیں. بہت دیر سے آپ حکمرانی میں ہیں اور گیم چینجنگ کبھی اس کا پاسا ادھر کر دیا, اس کا پاسا ادھر کر دیا. ملک کا بھی سوچ لیں.